بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، گلگت بلتستان میں الیکشن 2020 کے شیڈول کے اعلان کے بعد انتخابی سیاست کی گہما گہمی یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور امیدواروں کی جانب سے زور و شور کے ساتھ کمپین شروع کی جا چکی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں گلگت بلتستان کی جانی پہچانی شخصیت امیر جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان حضرت مولانا عطا اللہ شہاب صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور وفاق المدارس کے مجلس عاملہ کے 10 سال تک آپ رکن رہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کچھ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے اہم دارالعلوم دیوبند کا جو ان کا سفر نامہ بڑا وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو آپ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی بڑی خدمات ہے گلگت بلتستان کے امن عامہ کے حوالے سے۔ تو بہت شکریہ حضرت، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور گلگت بلتستان کے آمدہ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ تو میں حضرت مولانا عطا اللہ شہاب صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام کے آپ امیر ہیں جس جماعت کے، تو یہ جماعت پورے پاکستان کی بہت ساری قانون سازیوں میں شریک رہی اور پاکستان کی قدیم ترین سیاسی و مذہبی جماعت ہے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر ان کے انتخابات میں کینڈیڈیٹ پہلی بار بہت بڑی تعداد میں ایک دم سے سامنے آئے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ عوام کا آپ پر اعتماد کا اظہار ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ ناظرین سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادرم راجہ یونس صاحب، سب سے پہلے آپ کی اس جدوجہد کو، اس کاوش کو جو سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کی گفتگو، ان کے خیالات، ان کے عزائم اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دونی رات چگنی اس میں آپ کو ترقی نصیب فرمائے۔ جو سوال آپ نے پوچھا، تمہیدی حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کا سب سے بڑا محرک، بڑا سبب وہ دین اسلام اور دین اسلام سے جڑے ہوئے جملہ مذہبی طبقات کے اجتماعی اور انفرادی جذبات اور مستقبل کے ایک الگ ریاست کا قیام کا تخیل تھا، اور یہی چیز جو ہے پاکستان کو وجود بخشنے کا باعث بن گئے۔ اور پاکستان کے اندر خیال تو یہی تھا کہ قیام کے ساتھ ہی قانون سازی ہوتی اسلامی بنیادوں پہ، لیکن باوجود ایسا نہیں ہو پایا۔ 1973 تک پاکستان میں 2-3 مرتبہ آئین کی تشکیل ہوئی، لیکن وہ 57 کا ہو 62 کا ہو، یعنی اس آئین میں اسلام کی بالادستی، اللہ رب العزت کے حاکمیت اعلیٰ اور اس طرح کا اسلامی تصور آئین میں نہیں تھا۔ 1973 میں جب پاکستان میں پیپلز پارٹی کے اولین جو بانی چیئرمین تھے محترم ذوالفقار علی بھٹو، وہ حکومت میں قائدانہ رول پلے کر رہے تھے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے، اور ان کے مد مقابل مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اختلاف کی جماعتوں اور حزب اختلاف سے منسلک جتنی جماعتیں تھیں، جتنے افراد تھے، اس تمام یعنی سوچ کہ وہ مقتدا ٹھہرے، اور یہی چیز کہ پاکستان کو جس اسلامی بنیاد پہ تشکیل دیا گیا تھا اس کی طرف آئینی لحاظ سے پہلا قدم تھا پاکستان میں۔ چنانچہ اس آئین کے آ جانے کے بعد 1 سال کے اندر 73 میں آئین آیا، 74 کے اندر اس آئین کے اندر مسلمان کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف کی گئی،
اس کی روشنی میں جو اس تعریف سے ہٹ کر جو طبقات تھے، جیسے قادیانی تھے، جیسے مرزائی تھے، لاہوری تھے، وہ یعنی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اسلامی جدوجہد کے حوالے سے الحمدللہ مختلف مذہبی طبقات کے اکابر نے سیاسی بنیادوں پہ، تعلیمی بنیادوں پہ، سماجی بنیادوں پہ، اجتماعی سطح پر مذہب کی بالادستی کو قائم رکھا، لیکن قانون سازی کے حوالے سے، حکومت سازی کے حوالے سے، عوام کو اس حوالے سے بیدار رکھنے کے حوالے سے جو کردار جمعیت علماء اسلام کا رہا، دوسری جماعتیں وقت گزرنے کے ساتھ پیچھے رہتی گئی، اور جمعیت علماء اسلام کا کردار وہ دن گزرنے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ وہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کو جو طبقات کسی ایک مسلک کے ساتھ، کسی ایک خاص رنگ اور مزاج کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، تو اس کا خاتمہ، اگرچہ جماعت نے روز اول سے یہ کردار ادا کیا، لیکن اکتوبر 2019 میں اسلام آباد کے اندر 13 دن کا ایک آزادی مارچ ہوا، اور یہ ملک کے مختلف صوبوں اور شہروں کے اندر اس طرح کے کئی ملین مارچز ہوتے رہے۔ اس کے بعد پھر اس کا اعلان کیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ اس اعلان کے بعد ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان سے بھی لوگ آ گئے، کئی ایسے لوگ، ایسے طبقات، ایسے دوست احباب جن کا تعلق نہ ہماری جماعت سے تھا، نہ ان کا تعلق سیاسی لحاظ سے ہماری قربتوں کا تھا، اور کس، لیکن مولانا صاحب کی جو جدوجہد جو تھی، اس نے ایسا رنگ لیا کہ پاکستان کے تمام مظلوم طبقات جو اس وقت کی حکومت، جو آج بھی وہی ہے، ان کے اقدامات سے، ان کی پالیسیوں سے، ان کی حکمت عملی سے نہ صرف مایوس ہو رہے تھے، بلکہ مایوسیوں کے نہ ختم ہونے والے دلدل میں دھستے جا رہے تھے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، غریب مزدور ہو، تاجر ہو، بڑے بزنس مین ہوں، مذہبی طبقات ہو، مدارس والے ہو، مساجد والے، خانقاہوں والے ہوں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی بڑی جماعتیں ہوں، وہ سب کے سب جو ہے یعنی اس آواز کو، مولانا صاحب کی آواز کے سامنے انہوں نے لبیک کہا، اور پھر جو اقلیتیں تھیں وہ اس آواز کے ساتھ آ گئی۔ آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جو آواز اٹھی، اس نے پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کو ایک پیغام دیا، جس مذہبی طبقے کو یہاں یعنی کبھی بدامنی کا باعث قرار دیا جاتا تھا، داڑھی اور پگڑی کو ہمیشہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ سے جڑے ہوئے ہر فرد کو یعنی متعلق یہ بات بٹھائی گئی تھی سوشل میڈیا میں، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مختلف طریقے سے، کہ پچھلے 20 سال کے عرصے میں تو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا مذہبی طبقات کے خلاف کہ یہ لوگ مجلس میں بٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اسلام آباد کی اسمبلیاں ان سے خالی ہونی چاہیے، سینٹ ان سے خالی ہونا چاہیے، صوبائی اسمبلیاں ان سے پاک ہونی چاہیے، صرف اس لیے کہ یہ بدامن خوف کی علامت بنا دیے گئے تھے۔ تو اسلام آباد کے 13 دنوں کے آزادی مارچ نے بتا دیا کہ ان سے زیادہ پیسفل کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ منظم، ان سے زیادہ پرامن، ان سے زیادہ یعنی اپنے افکار پر، اپنی سوچ پر، اپنی پالیسیوں پر اور اپنی قیادت کے حکم پر یکسو ہونے کے والے سے انہوں نے دکھا دیا۔ چونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد کی سڑکوں پر 1.5 سال پہلے ہی یہاں پہ بھی دھرنے دیے گئے تھے، اور یہ دھرنے 100 دن سے زائد دیے گئے، لیکن جو لچھرپن، جو پاکستانی تہذیب پر جو حملے ہوئے، تو قوم نے تو صرف یہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے دوسرا رخ دیکھا تو اب پاکستان کے یہ ایک پیغام ہوا، اور انہی دنوں میں
ایک ذمہ دار کے جیسے ہم بھی یہاں تھے مسلسل ساتھ رہے, آپ بھی تو ذمہ دار تھے, وہ آ رہے بین الاقوامی عرب دنیا کے کئی صحافیوں کے ساتھ نشست ہوئی, گفتگو ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو یعنی ایک خاص پیکٹ سمجھتے تھے اور کہ یہ پریشر گروپ ہے, اور آج پتہ چلا کہ پاکستان کے ریئل فورس تو یہ ہے, اور اس کے اثرات پورے ملک میں پڑے. گلگت بلتستان میں گھر گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے, ہر کے پاکٹ میں جیب میں جو ہے اسمارٹ فون موجود ہے, اس کے ذریعے پیغامات جاتے ہیں. تو اس کا اثرات یہ ہوئے جب ہم الیکشن کا یعنی دنگل سجنے کا ٹائم ہوا, وقت ہوا, مختلف اطراف سے رابطے ہوئے. کئی دوست, کئی اب بھی ساتھی جو ہے یعنی آپ سمجھے کہ ہمارے وہاں پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہے, ورنہ تعداد بڑھ رہی تھی. تو وہاں جمعیت علماء اسلام سے یعنی لوگ جو ریلیٹڈ ہوئے ہیں, کئی لوگ, کئی اور مسالک کے لوگ اور پارٹیوں کے لوگ کھچا کھچ ہماری طرف آئے ہیں, کھچا کھچ ہماری طرف آئے, باوجود جس طریقے سے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے الیکٹیبلز پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, گورنر گلگت بلتستان کی قیادت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس سے بڑی کرپشن تو میں تو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوں. سب سے بڑی کرپشن یہ ہے, اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ مختلف جگہ سے آ رہا ہے. یہ قوم کا براہ راست گلگت بلتستان ہو یا پورے پاکستان ہو, اور جمعیت علماء پر اور جمعیت علماء کی قیادت پر, بالخصوص حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی شخصیت, بے داغ شخصیت اور جامع شخصیت اور مدبرانہ پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے. یقیناً اس حوالے سے اب اس کو مینٹین رکھنا, اس کو منظم انداز میں آگے چلانا اور جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے. اور اس کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم خوش اسلوبی سے باہمی مشاورت سے اس سلسلے کو یعنی آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. اچھا مولانا صاحب, یہ جو آپ گلگت بلتستان میں کینڈیڈیٹس کی جو اچانک جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اس کو آپ قرار دے رہے ہیں کہ جو آزادی مارچ ہوا 2019 کا, اس کے نتائج ہیں, اس کے بہتر نتائج کی صورت میں یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر کینڈیڈیٹ کی تعداد بڑھ گئی. تو گلگت بلتستان کی ٹوٹل 24 نشستیں ہیں, تو ان میں سے آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی نشستوں پر آپ اپنے امیدوار لا رہے ہیں؟ کل جنرل سیٹیں جن پہ گلگت بلتستان کی عوام نے اپنے مستقبل کے نمائندے چننے ہیں, ان 24 حلقوں میں سے 13 حلقوں میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں. اس میں گلگت جو دارالحکومت ہے صوبائی, اس کے 3 حلقے ہیں, 3 حلقوں سے لایا ہے. اور اسی طرح دیامر ہے, دیامر کے 4 حلقے ہیں, وہاں چاروں حلقوں سے لایا ہے. اسی طریقے سے استور کے 2 حلقے ہیں, ان میں سے ایک جمعیت علماء اسلام ایک کینڈیڈیٹ میدان میں لا چکی ہے, اور بلتستان سے بھی 2 اس دفعہ کینڈیڈیٹ جمعیت علماء نے کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ خوش آئین بات ہے, وہاں ہمیں ایک یعنی اور مسالک کے لوگوں نے جمعیت علماء کے پرچم کو تھام کر جو ہے میدان میں آ گئے ہیں. چنانچہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے, ایک امیدوار بھی ہیں. اور اسی طرح ہنزہ سے ہماری جماعت کی جو ہے ایک فیمیل کینڈیڈیٹ بھی وہاں سے اترائی ہے. اور اسی طریقے سے ضلع گدر سے, جہاں سے جمعیت علماء کا کبھی کینڈیڈیٹ نہیں اترا, وہاں سے بھی کینڈیڈیٹ. تو مجموعی لحاظ سے 13 کینڈیڈیٹ ہیں جمعیت علماء اسلام کے, اور کوشش میں ہیں. اور الحمدللہ گلگت بلتستان میں سیاسی حوالے سے اور کوئی بات نہیں, 2-3 باتیں تو ایسی ہیں کہ جن پر بغیر کسی لگی لپٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے آئینی تشخص کا مسئلہ ہو, گلگت بلتستان کے اندر قیام امن کا مسئلہ ہو, گلگت بلتستان کو وفاقی سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پہ باعزت تعارف اور پہچان کرانے کا مسئلہ ہو, تو جمعیت علماء اسلام نے مضبوط کردار ادا کیا ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ انتخابات میں ابھی صرف 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ باقی ہے, شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے. تو کیا آپ نے کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی اتحاد کسی حلقے میں, ایسا ممکن ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو؟ کیونکہ وفاقی سطح پر مسلم لیگ نون اور
پیپل پارٹی اور دیگر بڑی جماعتوں کے ساتھ، دیگر بڑی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ گہرے مراسم ہیں جو قائم ہو چکے ہیں اپوزیشن اتحاد کی صورت میں، تو اس کے ثمرات وہاں پر ظاہر ہوں گے کسی حلقے میں؟ جمعیت علماء اسلام ایک دینی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے چونکہ وفاقی سطح کی جماعت ہے اور جمعیت علماء اسلام کا جو وہاں پر پہلا اور آخری آپشن بھی پاکستان ہی ہے، تو پاکستان کے اندر موجود سیاسی مذہبی جماعتوں سے گاہ بگاہ کبھی بار کسی جماعت سے کبھی کسی جماعت سے انتخابی اتفاق ہوتا رہا ہے، اور اس دفعہ جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا جو صوبائی مجلس شورا ہے جس میں یعنی تمام اضلاع کی نمائندگی ہوتی ہے، زیرک سیاسی وہاں پر رائے آتی ہے، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی قومی سطح کی سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں یا علاقائی جماعتیں ہوں، ان سب میں سے سب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اب تک رابطہ جو ہے مختلف جماعتوں کا ہم سے رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی امیدواروں کی اسکروٹنگ اگلے ایک دو روز میں ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد تمام جماعتوں کے جب امیدوار جن جن حلقوں میں ہیں وہ فائنل ہوں گے تو اس کے بعد لامحالہ تو بھائی ان روابط میں بھی تیزی آئے گی، تو وہ الیکشن سے پہلے بھی اتحاد ہو سکتا ہے، الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے یعنی اپنا موقف پبلک کیا ہے، تو اگلی مختلف جماعتوں کی طرف سے رابطے ہوئے، اب دیکھیے اس کو میچور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو 10-15 دن ہیں تو اس میں یہ روابط میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، ابھی جو گلگت بلتستان کا کرنٹ ایشو چل رہا ہے، انتخابات سے بھی زیادہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کا جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اس پر زیادہ بحث ہو رہی ہے اور مختلف طبقات کی طرف سے پر خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے یا جو مشروط عبوری صوبہ بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے؟ راجہ صاحب، یہ جو ایک نئی پولیٹیکل ٹرمینالوجی یعنی نیا سیاسی بیانیہ فروغ پا رہا ہے، اصطلاح سامنے آ رہی ہے، مشروط عبوری آئینی صوبہ۔ اب اس کے 2-3 چیزیں ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان کا ایک تاریخی موقف ہے کہ ریاست کشمیر کے 3 اکائیاں ہیں، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان۔ اقوام متحدہ نے UN نے 1948 کے قریب اسی سال انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اور 1 سال کے پاکستان نے ہندوستان کو لوہے کے چنے پاکستان ثابت ہوا تھا اور نہ کوئی چنے چبانے پر ان کو مجبور کیا تھا، اور ہندوستان پاکستان کے حملوں کی تاب نہ لا کر UN چلا گیا، اور UN نے بہرحال سیز فائر کرایا انڈیا پاکستان کے درمیان، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی کہ ہم آپ کے اس جھگڑے کا حل نکالیں گے۔ اس دن سے جو ریاست کشمیر کی جو ڈیفینیشن آئی ہے اقوام متحدہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کشمیر کل 84 یا 86 ہزار مربع میل کا نام ریاست ہے، اس میں سے 52,000 مربع میل تقریباً وہ ہندوستان کے زیر قبضہ ہے، جس کو ہم اور آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اور 4,000 مربع میل آزاد کشمیر ہے، 28,000 گلگت بلتستان ہے۔ یہ سب ملا کر ریاست کشمیر ہے، اور 70 سالوں سے زائد عرصہ ہوا۔ اس عرصے میں پاکستان کی ریاست نے، ریاستی اداروں نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان کے دیگر فورسز نے، سویلین مجاہدین نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے خزانے نے اس کشمیر ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے،
خود کو 70 سالوں سے مسئلے کشمیر کی آبیاری کی جاتی رہی، اس کا حل کا وقت قریب ہوا تو کشمیر کے اس مجروح جسم پر ہر جانب سے حملے ہوئے۔ سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑی دہشت گردی وہ مودی سرکار نے کی۔ 5 اگست 2019 میں مودی سرکار نے ریاست کشمیر کو جو حیثیت حاصل تھی، جو سٹیٹس حاصل تھا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جو ریاست کشمیر کو پورے ہندوستان سے الگ بھی وہ رکھتا تھا وہ آرٹیکل، اور منفرد بھی رکھتا تھا، اور ہندوستان کے آئین کے مطابق ان کی منتخب حکومت یا وزیر اعظم ریاستی اسمبلی کی منظوری کے بغیر کوئی ایسا اقدام کر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس اپنے آئین کو بھی بلڈوز کیا اور کشمیریوں کے اس تشخص کو، کشمیر کے 70 سال تاریخ کو انہوں نے مسخ کر کے رکھا، اور اب تب سے لے کر اب تک جس طریقے سے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا، بہت بری طریقے سے، وہ اس وقت کشمیری جس قسمہ پرسی میں، جس مشکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نے 70 سال ان کی مشکل میں کھڑے رہے اور ان کی 2 نسلیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج تیسری نسل بھی قربانیوں کے ایک نئی داستان رقم کیے جا رہی ہے۔ ایسے میں یہاں سے ان کو جواب چاہیے تھا۔ جواب کیا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے پشت پر ہیں اور ہندوستان کے اس ظالمانہ اور جابرانہ اقدام کی ہم مخالفت کرتے ہیں، بجائے یعنی اس کے اقوام متحدہ میں ہمارے ہینڈسم سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے ایک اچھی سپیچ تو کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پریکٹیکل میں جو پالیسیاں سامنے لانچ ہوئی، سامنے آ گئی، اس نے تو یہ بتا دیا کہ بھائی صرف مودی ہی تمہارا مخالف نہیں ہے، ہنستے مسکراتے ہوئے انہوں نے بھی زخم اس زخموں سے چور چور بدن پر مزید کچھ 1-2 بار یہاں سے بھی ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج جب گلگت بلتستان کو مشروط عبوری صوبہ بنانے کی یہ تجویز آئی، وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ میں اس کا حامی ہوں، تو ایک پہلو یہ ہے ریاست کا، ایک پہلو یہ ہے، اس کو یہاں رکھیں ابھی۔ اب دوسرا پہلو آ جائے۔ دوسرا پہلو گلگت بلتستان کا آئینی تشخص۔ گلگت بلتستان پچھلے 70 سالوں سے اپنی پہچان مانگ رہا ہے، اپنی پہچان مانگ رہا ہے، اپنے تشخص مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پاکستان کا حصہ ہوں تو مجھے آئینی طور پر پورا پاکستان میں مرج کیا جائے، شامل کیا جائے، اور مجھے وہ سٹیٹس دیا جائے جو دیگر صوبوں کو حاصل ہے۔ گلگت بلتستان چاہتا ہے مجھے بھی وہ سٹیٹس دو جو KPK کو حاصل ہے، جو بلوچستان کو، جو سندھ کو اور جو پنجاب کو حاصل ہے۔ پنجاب قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہو، سینٹ آف پاکستان میں بھی ہو، اور نمائندگی ایک صوبے کی حیثیت سے ہو، ایک صوبے کی حیثیت سے ہو۔ NFC ایوارڈ میں یہ 4 صوبے جو ہیں حصہ ہیں، تو گلگت بلتستان میں مانگتا رہا ہے کہ مجھے بھی NFC ایوارڈ کا ممبر بنا لو۔ وہ بھی کہتا ہے سپریم کورٹ کے جو دائرہ کار جو ہے 4 صوبوں کی طرح آپ گلگت بلتستان بڑھا دو۔ ایک یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے گلگت بلتستان، ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر مجھے پاکستان میں شامل کرنے میں آپ کے لیے کوئی آئینی حکم سامنے آ رہا ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر مجھے کشمیر کا میں حصہ ہوں، تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس طرف کا، تو تب تک مجھے کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے بہتر کوئی سسٹم دو، یہ مانگ رہا ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کی چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سب ایک پیج پہ ہیں اس حوالے سے۔ البتہ اس پیج کو اگر مزید اب کھولتے جائیں گے تو نقطۂ نظر میں کوئی فرق آتا ہے۔ کچھ جماعتوں نے اس کو کہا کہ ہمیں براہ راست پاکستان میں شامل کر دیں۔ غلط، کسی مطالبے کو غلط کہا نہیں جا سکتا، نقطۂ نظر الگ الگ ہے۔ مثلا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی یا دیگر کئی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں،
جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو کشمیر وایا کشمیر اسلام آباد آیا، وایا مظفرآباد اسلام آباد آ جائے، تو وہ کچھ جماعتیں سیاسی مذہبی جماعتیں تو وہ کہتی ہیں نہیں براہ راست اسلام آباد آ جائے۔ تو اسلام آباد آنے پر تو اتفاق ہے دونوں کا، 1-2 گھنٹوں کا زاہد سفر کی بات ہے، تو اب 2 گھنٹوں کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ پڑے، یہ تو ہماری ذہنی تنگی اور نقطۂ نظر کے بہت محدود ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم گلگت سے نکلتے ہوئے ہم ایک لوگ ہیں، اسلام آباد میں اترتے ہوئے جہاں ہم نے اترنا ہے، جہاں ہماری منزل ہے، اس پر ایک نقطۂ نظر ہے۔ صرف مظفرآباد یعنی ڈائریکٹ اس میں جھگڑنے کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جھگڑے والا پہلو نہیں ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ اس پہلو کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈائریکٹ آنے کی بات کرتے ہیں ان جماعتوں کو، ان افراد کو ہم نے اپنا دشمن مانا، یا پھر یہ کہ جو وایا مظفرآباد جانا چاہتے ہیں، مظفرآباد میں لا کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھا کہ یہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ یہ تاثر یہ ہماری یعنی کم ظرفی کی نشاندہی کرتا ہے، ایک طبقے کی نہیں، سبھی کی بات کر رہا ہوں میں، قومی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔